السلام علیکم۔ آج بڑے بوجھل دل کے ساتھ ایک خبر پر تھوڑا سا تبصرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ارشد شریف انا للہ و انا الیہ راجعون وہ شہید کر دیے گئے۔ اس ملک میں بھی ان کے لیے سرزمین تنگ کر دی گئی تھی اور انہیں اس ملک سے جان بچا کر فرار ہونا پڑا۔ بیرون ملک جہاں گئے، لگتا یہ ہے کہ کوئی بندہ ان کو ٹریک کر رہا تھا اور الٹیمیٹلی انہیں کسی طریقے سے کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کینیا میں وہ کیا کرنے گئے اور کیوں گئے، کس نے ان کو ادھر مس لیڈ کر کے لے گئے یا لیور کر کے لے گئے، کیونکہ وہ ایک ایسا ملک ہے جو کہ ہمارے ملک کی طرح ہی لالیس ہے، لالیسنس وہاں بھی ہے، اور اس لالیسنس کے نتیجے میں وہاں کی ہوئی واردات کو مختلف رنگوں میں ڈھال کے ایسا بے رنگ کر دیا جائے کہ کسی کو سمجھ ہی نہ آئے کہ اصل حقیقت کیا ہے اور کیوں ہوا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کو ٹریک کیا گیا اور کرائے کے قاتلوں کے ذریعے اسے قتل کرایا گیا۔ یہ قتل اتنا آسان نہیں تھا چھپانا، تو کبھی کچھ قصہ کہانی، کبھی کہا گیا ایکسیڈنٹ ہے، کبھی کہا گیا حادثہ ہے، یہ ہے وہ ہے، مس انڈرسٹینڈنگ بھی کہا گیا۔ تو یہ سارا کچھ اس لیے ہوا کہ کیس کو کسی لفافے میں لپیٹنا تھا اور کسی کے ایما پر لپیٹنا تھا۔ کوئی جنہوں نے یہاں سے اس کو ٹریک کروا کے قتل کروایا ہے، ان کے ایما پر ہی وہ مختلف سٹوریز دے رہے ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ لیکن اس سارے افسوسناک واقعے کے پیچھے میں جس چیز پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اے آر وائی جس کے وہ کام کرتے تھے، جس کے لیے، اور ان کے چینل کی جو وجہ شہرت زیادہ تھی اور ان کی جو ریٹنگ بنی ہوئی تھی، آسمان پر چڑھی ہوئی تھی، وہ ان 2 یا 3 بندوں کے سر پر تھی۔ ارشد شریف خود، صابر شاکر دون اور کاشف عباسی تیسرے، اور وہ کراچی میں ایک کون ہے، مجھے ان کا نام نکل گیا میرے ذہن سے، ایک وہ اگر یاد آ گیا تو میں بول دوں گا۔ لیکن اس سارے قصے میں اے آر وائی کا کیا قصور ہے؟ جب ان کو دھمکیاں مل رہی تھیں اے آر وائی کو کہ ان کو نکالو چینل سے، تو انہوں نے حق اور انصاف کا ساتھ نہیں دیا اور ان کو چینل سے نکلنے پر مجبور کیا۔ نکلنے پر مجبور کیا یا نکال دیا، دونوں باتیں ایک ہی ہیں۔ اب اگر وہ نکل گئے تو پروٹیکشن کا کوئی حال نہیں تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اے آر وائی اپنے بندوں کو پروٹیکٹ کرتی، اپنے بندوں کے لیے ڈھال بن کر کھڑی ہوتی، اور جو بھی قوتیں ان کے خلاف ان کو کہہ رہی تھیں کہ ان کو نکالو، ان کے آگے کھڑے ہو جاتے کہ جی ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔
حق اور انصاف کی بات کر رہا ہے ہمارا چینل، اور ان بندوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہم ان کو نہیں نکالیں گے۔ لیکن یہ اس لیے دب گئے کہ ان کی بزنس کا مسئلہ تھا۔ بات کیا ہے جی؟ ہماری بزنس، حق اور انصاف نہیں، بزنس۔ تو اب میری اپیل اس قوم سے یہ ہے، ہماری قوم سے، کہ لیٹ us میک اٹ اے ریزالو، لیٹ us پنش ARY۔ ارشد شریف چلا گیا، کوئی پتہ نہیں کچھ اور بھی چلا جائے، لیکن جس چینل نے حق اور انصاف کا ساتھ دینے کی بجائے اپنے بزنس انٹرسٹ کو مقدم رکھا اور حق انصاف کا جنازہ نکال دیا، کیا یہ قوم ان کا جنازہ نکال سکتی ہے؟ جو کہ نکال دینا چاہیے۔ ابھی میں یہ اپیل کروں گا کہ بحیثیت قوم، من حیث القوم، یہ ساری قوم یکجا ہو کر اور ایک ریزالو کے تحت ARY کو بائیکاٹ کر دے۔ کسی گھر میں ARY نہ چلے، تاکہ ان کو سمجھ آ جائے کہ جس بزنس کی خاطر انہوں نے حق اور انصاف چھوڑا اور اپنے بندوں کو نکال دیا، وہ بزنس چونکہ عوام کے وجہ سے ان کو ملتی ہے، تو عوام کو چاہیے، ہمیں چاہیے، آپ کو چاہیے کہ ان سب کو یکجا ہو کر ہم یہ کہیں کہ ہم تمہاری چینل کا بائیکاٹ کرتے ہیں اور تمہاری بزنس چاہے بھاڑ میں۔ جب آپ حق اور انصاف کا ساتھ نہیں دے سکتے، ایک جابر اور اس کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے، تو آپ کا یہی حق ہونا چاہیے۔ اس وقت تک اتنا ہی۔ اللہ پاکستان کو حفاظت میں رکھے اور اس کے لیے دعا کرتے رہیے۔ یہ چینلز آتے جاتے رہیں گے، آج ایک ہے، کل دوسرا ہے۔ لیٹ دس چینل ڈائی، لیٹ دس چینل گو ٹو ہیل، اور اس کو آپ بائیکاٹ کیجیے گا اور کوئی شخص بھی اس کو دیکھے نہیں۔ خدا حافظ۔ اللہ آپ کا مددگار و معاون رہے۔ خدا حافظ۔